السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے کسی بھائی کا سوال ہے کہ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا کیسا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سر کا مسح کرنا ہے ایسے ہی گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہم احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، دیگر حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم سے لے کر دیگر کتابوں میں یہ طریقہ موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر کافی ساری روایات موجود ہیں، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو کسی بھی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ گردن کا مسح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین سے اور صحابہ اکرام سے وضو کے دوران گردن کا مسح ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں وضو کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ دھونے، چہرہ دھونے کا اور پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور سر کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سر کے اندر، سر کا اوپر والا حصہ جہاں بال ہوتے ہیں گدی تک، اور کان شامل ہے، سر کے اندر گردن شامل نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں کہ انہوں نے گردن پر مسح کیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر اس عمل کی عملی تشریح دکھاتے تھے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اتارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عملی تفسیر ہیں، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ تو آپ نے گردن پر مسح نہیں کیا ہے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ کسی صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث کی کتاب میں ثابت ہے۔ بلکہ بعض علماء کا کلام پڑھیں تو یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گردن کا مسح کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ گردن کا مسح ثابت نہیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ تو صرف سر کا مسح کرنا چاہیے، کانوں کا مسح کرنا چاہیے، یعنی اندر سے انگلیاں ڈال کر اور پیچھے سے انگوٹھے وغیرہ ان کے ذریعے، لیکن گردن کا مسح جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھائی اس پہ بازد ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی روایہ لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پہ میرا عمل نہیں ہے یا میرا حکم نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ اس حدیث کا تعلق عبادات سے ہے کہ عبادات کے اندر کوئی بھی ایسا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، قرآن مجید سے نہیں ملتی، حدیث شریف کی کتابوں سے نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے عمل سے نہیں ملتی، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، یہ بھائیوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور وضو میں گردن کا مسح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔